السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت دنوں سے ہم نے آپ کے ساتھ کوئی کہانی نہیں شیئر کی تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج ہم پاکستان سے متعلق کی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ نظم ہے ترانہ ملی علامہ اقبال کی۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر بلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا فسانہ خواں ہمارا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا، ہوتا ہے جادو پیماں پھر کارواں ہمارا۔ ایک بچہ ہر وقت اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ ہم نے پاکستان کیوں بنایا اور پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ جب وہ ٹی وی دیکھتا یا کوئی کتاب پڑھتا تو اس میں اس کو پاکستان کے بننے کا مقصد نہ ملتا۔ اس نے اپنے اسکول کے استاد سے بھی جاننے کی کوشش کی، پر تب بھی کوئی خاص جواب نہ ملا۔ سب کا جواب تھا کہ تم اپنی کتابیں صحیح سے پڑھا کرو، ہر چیز کا جواب کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہر جگہ صرف لکھا تھا کہ ایک آزاد وطن مسلمانوں کو چاہیے، لیکن اس کو اپنے سوال کا جواب کہیں نہ ملا کہ آخر الگ وطن کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔ اسی سوچ میں جب وہ گھر سے باہر نکل گیا اور راستے میں اس کو جو ملا، اس نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا، لیکن اس کو کوئی جواب نہ دے پایا۔ اسی رات بچے نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سا سفید شاہین اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے شاہین سے پوچھا، تم کون ہو؟ شاہین نے جواب دیا، میں اقبال کا شاہین ہوں۔ یہ سن کر بچہ بولا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا؟ میں نے ہر کسی سے پوچھا، لیکن ہر شخص نے مجھے ایک ہی جواب دیا۔ شاہین مسکرا کر بولا، چلو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم پاکستانی کیوں ہو۔ میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تم کو ماضی میں لے جاؤں گا۔ شاہین نے اپنے پر پھیلائے اور بچے کو آسمان میں لے اڑا۔ شاہین اڑتا ہوا بولا، زمین پر دیکھو، یہ عرب ہے، وہ چین ہے اور وہ ہندوستان۔ تم ان لوگوں کو دیکھو، سب کے کپڑے الگ الگ ہیں، علاقے الگ ہیں، ہر ایک چیز سب میں ایک جیسی موجود ہے، پر ایک چیز سب میں ایک جیسی موجود ہے۔ بچے نے پوچھا، کیا چیز ان سب میں ایک ہے؟ ابھی بچے نے سوال ہی کیا تھا کہ باری باری چاروں طرف سے آذان کی آواز آنا شروع ہوئی۔ شاہین بولا، یہ مسلمان ہیں، برسوں پہلے یہ سب صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان سب کا مقصد ایک تھا کہ اللہ کا پیغام آگے بڑھانا ہے اور دنیا میں امن پھیلانا ہے۔ ان کے نزدیک نہ ان کا کوئی ملک تھا، نہ ہی کوئی محدود سرحد۔ انہیں میں عربی، فارسی، ترکی، افغانی اور مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہیں۔ پوری دنیا ان کا گھر تھا اور ان کے نزدیک وہ سب بھائی تھے۔ بچہ حیرانگی سے بولا، لیکن یہ سب تو الگ ملک ہیں، یہ سب ایک ساتھ کیسے ہر جگہ پہنچے، وہ بھی امن کے ساتھ؟ شاہین نے جواب دیا، کیونکہ اسلام کا پیغام ہی امن اور بھائی چارگی اور دوستی کا پیغام ہے۔ شاہین اڑتا ہوا ایک ریگستانی علاقے میں آ گیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر بولا، یہ نیچے وہ جگہ ہے، اس پر نام حجاز ہے، یہیں تھوڑا سا آگے مکہ شہر ہے، جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا آخری پیغام پہنچایا تھا، تاکہ لوگ اندھیروں سے نکلیں اور امن کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے میں حق کا پیغام پہنچا دیں۔ جن لوگوں نے یہ پیغام دنیا میں جگہ جگہ پہنچایا، آج ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہ کہہ کر شاہین دوبارہ اڑ گیا
اور بچے کو لے کر ایک لشکر کی طرف پہنچا جہاں پر ان کے جھنڈوں پر ہلال بنا ہوا تھا۔ بچے نے پوچھا یہ تو پاکستان کے جھنڈے کی طرح ہے، پر میں نے تو پڑھا تھا کہ کئی سال پہلے پاکستان تو تھا ہی نہیں۔ شاہین نے جواب دیا یہ لشکر وہ لشکر ہے جس میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ آج بھی اس پوری دنیا میں صلاح الدین کا انصاف مشہور ہے۔ یہ خنجر ہلال مسلمانوں کا نشان ہے۔ ہلال ہمیشہ مسلمانوں کا نشان رہا۔ خلافت عثمانیہ کے جھنڈوں میں بھی یہی نشان ہے۔ شاہین دوبارہ بچے کو لے کر یورپ کے ملک ہنگری پہنچ گیا اور ایک پرانی عمارت پر بیٹھ کے بولا، وہاں دیکھو وہ جگہ جہاں عظیم سلطان سلیمان کی عظمت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی حکومت میں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کہ آج بھی اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، بھلے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سب کا بادشاہ تھا۔ انصاف، امن، آزادی اور بھائی چارگی اس دنیا میں آج بھی مشہور ہے۔ صرف ہنگری ہی نہیں بلکہ اسپین، یونان، سائپرس اور بلغیریا جیسے ملکوں میں بھی اس کی حق کی آواز پہنچائی تھی۔ بچے نے تعجب سے پوچھا، ان سے پاکستان کا کیا تعلق؟ شاہین کچھ نہیں بولا اور اڑ کر بچے کو اسپین کے بلند قلعے پر لے آیا۔ بچے نے دیکھ کر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ شاہین نے جواب دیا یہ اندلس ہے جو کئی سال پہلے مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ یورپ کا دل ہوتا تھا لیکن اب یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب میں تمہاری کچھ لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہین تیزی سے اڑتا ہوا ایک شخص کے پاس پہنچا جو کچھ اوزار لیے بیٹھا تھا۔ شاہین بولا یہ 13ویں صدی کے انجینئر ہیں جن کا نام الجزاری ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں نئی ٹیکنالوجی دریافت کی تھی۔ ان کے پاس ابن ہیشم کا ایجاد کردہ مشینی ہاتھی کھڑا ہے۔ ابن ہیشم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سائنسدان تھے اور وہ جو نفیس خاتون کھڑی ہیں ان کا نام فاطمہ الفہری ہے جنہوں نے دنیا کی پہلی خواتین کی یونیورسٹی بنائی۔ اس طرح بے شمار سائنسدان موجود ہیں جن کا نام تم نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ان لوگوں کی ایجادات آج پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول چکا ہے۔ شاہین نے چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا ایک بہت بڑے دریا کے پاس پہنچ کر ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ شاہین بولا یہ وہی دریا ہے جہاں تاتاری یعنی منگولوں نے مسلمانوں کے ہزاروں کتابوں کو دریا میں ڈال دیا تھا کہ دریا کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی بے شمار سائنسی تحقیق و علوم اس میں غرق ہو گئے۔ اس دریا کے اندر بے شمار کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کہانی بھی چھپی ہے جب ایک بہت سے چھوٹے سے لشکر نے حق کی خاطر اپنے گھوڑے دریاؤں میں اتار دیے اور جیت کر دنیا میں آگے بڑھ گئے۔ یہ کہہ کر شاہین خاموش ہو گیا اور بچہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ شاہین نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں بے شمار لوگ قافلوں کی شکل میں بے یار و مددگار جا رہے تھے۔ نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی ان کے پاس کچھ پینے کو تھا۔ بچے نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہین نے جواب دیا یہ سب پاکستانی ہیں اور ہندوستان چھوڑ کر ارض پاک جا رہے ہیں۔ ان کے کئی لوگ ان سے بچھڑ گئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں اور کئی لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ بچہ ان سب کو غور سے دیکھنے لگا جہاں ایک چھوٹا سا بچہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ شاہین بچے کو واپس اس کے گھر کی چھت پر لے آیا۔ بچے نے شاہین کو دیکھا اور پوچھا لیکن ان تمام قصوں سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ شاہین بولا دنیا کے تمام ممالک کسی نسل، رنگ، قبیلے یا علاقے کی وجہ سے آج موجود ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک سوچ کی وجہ سے بنا تھا، اور وہ سوچ یہ تھی کہ ہندوستان کے تمام مسلمان ایک ایسا ملک بنائیں جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر ایک بہترین ریاست قائم کریں جہاں مختلف مسلمانوں کی قومیں ایک ساتھ رہ سکیں، جہاں کسی کو اپنے خاندان، نسل یا رنگ پر غرور نہ ہو بلکہ سب کو اپنا بھائی سمجھیں، جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی امن سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہی وہ چیز ہے جو تم کو تمہاری اس پہچان سے ملاتی ہے جن کی اپنی کوئی سرحدیں نہ تھیں۔ پاکستان کسی نسل، رنگ یا کسی شناخت کا نام نہیں بلکہ صرف نظریہ یعنی ایک سوچ کا نام ہے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے تاکید کی تھی کہ پاکستان کسی پنجابی، بلوچی، سندھی، اردو، کشمیری، سرائکی یا کوئی اور زبان بولنے والے کا نہیں بلکہ تمام قوموں کا ہے۔
بالکل ایسے یہ پوری دنیا تم لوگوں کی اپنی ہے۔ ماضی کے وہ قصے جو میں نے تم کو بتائے، ان سے تم سب لوگ سبق سیکھو کہ کس طرح ان کی اپنی کوئی سرحد نہ تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا اونچا مقام دے دیا تھا، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہم سے وہ مقام چھوٹ گیا۔ ہمیں اپنے نظریے کی حفاظت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے، محبت اور انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایسی قوم بننا چاہیے کہ دنیا ہماری باتیں کرے۔ تمہاری منزل کوئی علاقہ نہیں بلکہ یہ پوری دنیا ہے۔ اپنی ماضی کے سنہری دور کی اچھی باتوں کو اپناؤ اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھو، نئی چیزیں ایجاد کرو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو اور اپنی وہی سنہرے دور کو واپس لے آؤ جن کے دلوں میں ایمان تھا اور سائنس میں وہ سب سے آگے تھے۔ یہ کہہ کر شاہین جانے لگا تو بچہ بولا، کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رک نہیں سکتے تاکہ میں سب کو بتا سکوں پاکستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک سوچ یا نظریہ ہے جس کی اپنی کوئی سرحد نہیں ہے اور ہم کو علم و تحقیق میں پوری دنیا سے آگے جانا ہے۔ شاہین مسکرا کر بولا، میں ہر بچے کے اندر موجود ہوں اور اگر تم شاہین بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، قرآن کا اور دنیا کا۔ میں اقبال کا ترانہ ہوں اور آج میں وہی پیغام دہرا رہا ہوں جو اقبال نے فرمایا تھا، تمہارا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور یہ سفر تم کو خود طے کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر شاہین اڑ گیا اور بچے کو سمجھ آ گیا کہ مستقبل کا دور اس کا اپنا دور ہے، اس کے پاکستان کا دور ہے انشاءاللہ۔ تو بچوں، آج ہم نے جو کہانی پڑھی اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنے ملک پاکستان کو بری نظروں سے محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ آپ اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی حفاظت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو کہانی بہت پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ میں اور اچھی اچھی کہانی آپ کے سامنے لے کر آ سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔